عزیز طلباء، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہمارا عنوان ہے غزوہ تبوک، باب نمبر 100 میں غزوہ تبوک کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ غزوہ کے بارے میں آپ کو قمر جماعت میں بھی بتایا گیا تھا کہ غزوہ کسے کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے غزوہ تبوک کی وجہ تسمیہ اور اس کے اسباب کے بارے میں۔ عزیز طلباء، غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا تھا۔ تبوک ایک مشہور مقام ہے جو مدینہ منورہ سے دمشق کے راستے پر واقع ہے۔ اس علاقے میں پانی کے ایک چشمے کا نام تبوک ہے، اور پیارے بچوں، اسی چشمے کی وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے اسباب کی طرف۔ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کا رعب و دبدبہ پورے عرب پر بیٹھ چکا تھا۔ لوگ گروہ در گروہ اسلام قبول کر رہے تھے، یعنی کہ اسلام عروج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ارد گرد کی ریاستیں جن کے فرما رواؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دے چکے تھے، مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف زدہ تھے۔ روم کا حکمران ہرقل ان میں سر فہرست تھا۔ رومی سلطنت نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، جو شام میں رومیوں کے زیر اثر تھے۔ غسنائی قبائل، ان کا نام ہے غسنائی قبائل، ٹھیک ہے۔ یہ بیٹا شام میں رومیوں کے زیر اثر تھے اور مسیحی مذہب سے ان کا تعلق تھا۔ تو کیسے روم اور ہرقل نے ان سے لڑائی کے لیے ان کو ابھارا، یعنی کہ ان کو اکسانا شروع کیا، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے ان کو تیار کرنے کی کوشش کی۔ شام کے تاجروں نے مدینہ منورہ میں یہ خبر دے دی کہ رومیوں نے شام میں مسلمانوں کے مقابلے میں ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے۔ اور واقعات، اب ہم بات کرتے ہیں غزوہ تبوک کے واقعات کون کون سے تھے۔ سب سے پہلے جہاد کی تیاری کا ذکر ہم کریں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ روم میں لشکر تیار ہو رہا ہے اور رومی فوجیں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے شام کی سرحد پر جمع ہونا شروع ہو رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا۔ یہ سخت تنگی، قید سالی اور شدید گرمی کے دن تھے۔ پھلوں کے پکنے کا موسم تھا، جس کی وجہ سے گھروں سے نکلنا دشوار تھا۔ آپ جانتے ہیں عزیز طلبہ کہ جہاد تو ویسے بھی ایک آسان کام نہیں ہے، جذبہ ایمانی کے ساتھ مسلمان جہاد کرتے ہیں، لیکن اگر گرمی کے دن ہوں، سوچیں ذرا کہ کیا حالات ہوں گے اس وقت جب اتنی شدید گرمی ہو کہ گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو۔ تو اس وقت میں اعلان کیا جائے جہاد کا، تو آپ ان صحابہ اکرام اور ان مجاہدین کے جذبہ اور شوق کو ذرا دیکھیں کہ وہ اس گرمی میں بھی ایک دم پرجوش ہو گئے، جوش و خروش کے ساتھ جہاد کی تیاری انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ جہاد میں شرکت کرے، لیکن ہر شخص کی شرکت لازمی بھی تھی اس جہاد میں، لیکن شرط یہ تھی کہ جو صحت مند ہو اور جس کے پاس سواری کا جانور موجود ہو۔ صحابہ کرام نے غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے مال و اسباب جمع کرنے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تیاری میں بھرپور حصہ لیا اور اپنا مال و دولت، صحابہ کرام نے اپنا مال و دولت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے ابو بکر، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور الفت چھوڑ کر آیا ہوں۔ پیارے بچوں، جذبہ اثار دیکھیے، کیا آج ہم جب اثار کرتے ہیں یا اپنی کوئی چیز کسی کو دیتے ہیں، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر کا تمام سامان جو ہے، مال و اسباب جو ہے، وہ دین کی راہ میں قربان کر دیں اور اس کے بعد پھر ہم کہیں کہ ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے؟ آپ اس جذبے کے بارے میں ذرا سوچیں کہ دل میں ایمان کتنا پختہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے ساتھ محبت کس قدر شدید اور گہری ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں ایسا ہی طرز عمل اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے نہ رہے۔ آپ اپنے گھر کا آدھا مال، یعنی کہ کل ان کے جو بھی تھے
ان کے مال و اسباب تھا، دولت تھی، جو کچھ بھی تھا، اپنے گھر کا آدھا سامان وہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ حضرت عثمان نے لشکر تبوک کی تیاری کے لیے 100 گھوڑے، 900 اونٹ اور 1000 دینار یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے 1/3 لشکر کو ساز و سامان بھی مہیا کیا۔ یہ حضرت عثمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آپ نے 100 گھوڑے، 900 اونٹ، 1000 دینار اور 1/3 لشکر کو ساز و سامان مہیا کیا۔ اس کے بعد صحابیات بھی پیچھے نہیں رہی۔ صحابہ کرام نے تو اپنے مال و اسباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، دین کی خدمت کے لیے، لیکن صحابیات کا اثار اگر اس کا ہم ذکر نہ کریں تو بہت ہی زیادتی ہوگی۔ صحابیات نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے مال و دولت، اپنے زیورات انہوں نے پیش کیے، یہاں تک کہ خواتین نے اپنے ہار، چوڑیاں، انگوٹھیاں، جھمکے، کپڑے تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیے اور بولا کہ ہمارا جان و مال دین کی حفاظت کے لیے ہے، دین کے لیے ہے، ہمیں اسلام، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی دنیا کی چیز پیاری نہیں۔ مدینہ کا انتظام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ انصاری کو مدینہ کا گورنر بنایا، حضرت علی کو مدینہ منورہ میں اہل بیت کی حفاظت اور گھریلو امور کی انجام دہی پر مامور فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریوں کی کمی کی وجہ سے بعض صحابہ کرام کو مدینہ میں ہی ٹھہرنے کا حکم دیا۔ غزوہ تبوک میں جہاں صحابہ کرام اور اہل ایمان کے جوش و جذبے